السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسلامی بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عقائد اور عبادات کے بعد سب سے بڑا درجہ اخلاق کا ہے. ایک انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقائد کے اندر مضبوطی ہے، اسی طریقے سے عبادت بھی ٹھیک ٹھاک ہے. عبادات کے معاملے میں بھی ایک انسان بہت اچھا ہے، لیکن وہیں پر اگر کسی انسان کا اخلاق صحیح نہیں ہے، رہن سہن صحیح نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی انسان کا رویہ اگر ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. ایک انسان عقیدے کو درست کر لیا، عبادات کو درست کر لیا، اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تب بھی ایمان مکمل نہیں ہے. یعنی اچھے اخلاق کا انسان کی زندگی پر ڈائریکٹ ایمان سے تعلق ہے. یعنی اگر کسی انسان کی زندگی میں کسی انسان کا کیریکٹر اخلاق صحیح نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے، ایمان پورا نہیں ہوا ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے ایمان کو مکمل کرے. اور یہ بات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرما دی. ایک حدیث کے اندر آیا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا رواه ابو داود في كتاب السنن. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، روایت صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، تمام مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا کون انسان ہے؟ سب سے زیادہ مکمل انسان ایمان کے اعتبار سے وہ انسان ہو سکتا ہے احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ جانتے ہیں ہر انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں، تو انسان کے اخلاق اور کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. ایک انسان کی پہچان وہاں ہو جاتی ہے جب انسان کے اخلاق اور معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. اور ایک مومن کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا، یہ حدیث پاک بیان فرماتی ہے کہ مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق کو مضبوط کرے،
اپنے کیریکٹر کو ٹھیک ٹھاک کرے، چال چلن کو صحیح کر لے، اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو ایمان صحیح نہیں ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اخلاق کا مقام اور اخلاق کا رتبہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن اگر اخلاق اس کا صحیح ہے، لوگوں سے کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، لوگ اس کے اخلاق سے، اس کی بات سے اور اس کے معاملات سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ انسان بغیر نفلی روزے رکھے، بغیر تہجد پڑھے، نفلی روزے کا ثواب اس کو ملے گا، پھر اسی طریقے سے تہجد کا ثواب ملے گا بغیر تہجد پڑھے ہوئے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنا اخلاق درست کر لے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه ابو داود في کتاب الادب۔ یہ روایت بھی سنن ابی داؤد کی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، بے شک ایک مومن آدمی، وہ آدمی جس کا دعویٰ ہے کہ ایمان مکمل ہے، کہا کہ بے شک مومن آدمی، ایمان والا انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے چال چلن کے ذریعے درجۃ الصائم القائم، ایک روزے دار کے مقام کو پا لیتا ہے اور رات میں تہجد ادا کرنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے۔ ایک آدمی تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، تکلیف نہیں برداشت کر رہا ہے اور سارے دن نفلی روزے کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں رہ رہا ہے، لیکن اخلاق صحیح، رویہ اس کا صحیح ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ وہ آدمی رات میں تہجد پڑھنے والے کا جو مقام ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے دن میں نفلی روزے رکھنے والے کا جو مقام ہو سکتا ہے اس انسان کو مل جائے گا، صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ آج ہر مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کا اخلاق صحیح نہیں ہے، فلاں آدمی جب بھی ملتا ہے وہ برے رویے سے پیش آتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ہم خالص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی شکایت بارہا ملتی ہے کہ نام کے اہل حدیث ہیں، نام کے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اگر ان کی زندگی میں چھان بین کیا جاتا ہے، جب معاملات پیش آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق سے، یہ اخلاق نروائیوں بہت بڑی نیکی بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور اس میں کچھ لگنے والا نہیں ہے، وقت کا خرچ نہیں، پیسے کا خرچ نہیں، بس دل کو صاف کر لینا ہے، اخلاق بہترین بنا لینا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں کے بارے میں یہ نہیں دیکھے گا، گنے گا نہیں کہ کس نے کتنی نیکی کی، بلکہ انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں تولی جائیں گی، جس کا وزن بھاری ہوا وہ تو کامیاب رہا، اور جس کا وزن ہلکا رہا وہ ناکام رہے گا۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی، یعنی جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ کون سی نیکی ہوگی؟ یہی اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اسقل في الميزان من حسن الخلق، رواه الترمذی في کتاب الادب۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اسقل في الميزان، کل قیامت کے دن جہاں اللہ میزان قائم کرے گا، لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، جب نیکی تولی جائیں گی، تمام نیکیوں میں سب سے بھاری یا سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ اگر اچھا اخلاق زیادہ انسان کے پاس ہے تو تمام نیکیوں کو غالب کر دینے والی اگر کوئی چیز یا کوئی نیکی ہو، یہ اخلاق۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا
کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اور ایک مومن کی زندگی میں جہاں عبادات ٹھیک ہیں، عقائد صحیح ہیں، معاملات بھی صحیح ہیں، تو اس کا رویہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اخلاق بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخلے کے لیے عبادات بھی شرط ہیں، معاملات بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اخلاق بھی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں اگر انسان کی زندگی میں پورے طور پر ہے تو وہی انسان کامیاب مانا جائے گا۔ اگر عبادات صحیح ہے، لین دین بھی صحیح ہے، لیکن رویہ صحیح ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، زبان کا انسان گندا ہے، لوگوں کو زبان کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، تو وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن فیصلے کے بعد جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد جانتے ہیں کون لوگ ہوں گے؟ یہی اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی؟ اس کے اندر آیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواه الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ کل قیامت کے دن وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے؟ انسان سمجھتا ہے کہ نماز سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے، روزے سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے، دوسری نیکیاں سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ یقیناً نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، روزے اہم عبادت ہے، حج اہم عبادت ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد کن لوگوں کی ہوگی، کون سی اچھائی پائی جائے گی یا کون سی نیکی ہوگی جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، کہا تقوی اللہ، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر انسان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اس انسان سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، چاہے وہ عبادت سے جڑا ہوا ہو، روزے سے جڑا ہوا ہو، نماز سے جڑا ہوا ہو، لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جن کی تعداد زیادہ جنت میں جائے گی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اگر انسان کی زندگی میں ہے تو وہ انسان یا ایسے قسم کے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اور نمبر 2، اگر اخلاق اچھا ہے تو اچھے اخلاق والے بھی سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آپ بھی بتائیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز انسان کو لے کر جائے گی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الفم والفرج، ایک انسان کا منہ یعنی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان زیادہ تر گناہ کو انجام دیتا ہے۔ زبان ہے، زبان ہی سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان ہی سے انسان گالی دیتا ہے، زبان ہی سے انسان کسی انسان کو ایسی بات بول دیتا ہے جو بات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ انسان زبان سے کسی بات کو مرتے تب تک کیا کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان شرمگاہ کے ذریعے اللہ کے قانون، اللہ کے حدود کو پامال کر دیتا ہے، تو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہوگی جو زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ اخلاق کا مقام اتنا ہے کہ اخلاق اگر صحیح ہے تو انسان جنت میں جائے گا، اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو انسان جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث کا ذرا مسند احمد کی روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے، خاص طور پر خطاب اس میں خواتین ہیں، ماں بانے موجود ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اخلاق اگر صحیح نہیں ہے تو انسان ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اگر اخلاق صحیح ہے تو انسان جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن ابی
هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. قال يا رسول الله إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها وإنها تصدق بالأسوار من الأقل ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. رواه أحمد في مسند احمد کی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں، ہمارے ایریے میں، ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو بڑی مشہور ہے، جس کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. نام کس بنیاد پر لیا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ نماز پڑھتی ہے. نماز سے مراد فرض نماز نہیں، فرض نماز نہیں، فرض نماز تو پڑھتی ہی ہے. کہا بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے اور صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن ایک برائی ہے، ایک کمی ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے. اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، یہ عورت اپنے پڑوسی کو ناقدم کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ یہ عورت پریشان کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کو، یعنی اپنی زبان کے ذریعے یہ عورت پڑوسیوں کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بات سنی قال هي في النار، آپ نے ڈائریکٹ کہا کہ عورت جہنم میں. لیکن نماز موجود ہے، روزے موجود ہیں، صدقہ و خیرات موجود ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا صحیح نہیں ہے. زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے پیارے نبی کہتے ہیں یہ گناہ، یہ عورت کوئی نیک نہیں ہے، یہ عورت نیک نہیں ہے. کہا کہ وہ جہنمی ہے. پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، دوسرے نفلی روزے نہیں رکھ پاتی ہے، غریب ہے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کر پاتی ہے، بس کچھ پنیر کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال هي في الجنة، یہ عورت جنت کی ہے. اسی حدیث میں ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی. زبان سے تکلیف نہیں پہنچانے کے نتیجے میں پیارے نبی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. صرف جنت ہی میں نہیں بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ہی نہ ملے بلکہ جنت میں سب سے اونچا مقام ملے. جو جنت میں جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور رتبہ متعین کیا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ مجھے سب سے اونچا مقام ملے جنت میں. اگر اونچا مقام چاہیے، اعلیٰ درجات چاہیے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لے، اخلاق کو سدھار لے، چال چلن کو سنبھال لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان واضحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داؤد في الأدب. ابو داؤد کی روایت. حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک کونے میں ایک گھر کی، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں ایک انسان کے لیے جس انسان کو جنت میں ایک محل ملے گا، جنت کے بالکل ایک کنارے. آج ہم ایک مکان کے لیے ترس جاتے ہیں، ایک دکان کے لیے ترس جاتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری کمائی ایک مکان کو بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں
ضمانت دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں کسی کونے میں ایک محل مل جائے، آپ کہتے ہیں اس انسان کے لیے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، بلا وجہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں لڑ جانا، بات بات میں بڑھ جانا۔ تو لڑائی جھگڑا فی نفسی انسان کی زندگی میں صحیح نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے سے اپنے انسان کو حد امکان انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا حق بنتا تھا، وہ مستحق تھا کہ وہ لڑے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے ایک کونے میں اس کے لیے گھر۔ پھر دوسرا وہ انسان جس کو پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل، ایک گھر۔ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آج ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار ہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ ہو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچی بات بھی بولیں گے لیکن جب تک جھوٹ نہیں ملائیں گے انہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اطمینان حاصل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا تھا اور وارننگ دی اور کہا تھا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی تک پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹ انسان بولتا ہے تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو انسان نہ کر سکے۔ جھوٹ انسان کو برائی تک پہنچائے گی، برائی انسان کو اللہ کی نافرمانی تک پہنچائے گی، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم تک پہنچائے گی۔ یاد رکھیں، پیارے نبی آگے کہتے ہیں ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا رسیا اور عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں بھی حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ بھی اپنے پاس اس کو سب سے بڑا جھوٹا انسان نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاقی کے طور پر، مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں مذاق کے طور پر بھی اگر آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اس انسان کے لیے جنت کے بیچوں بیچ دے گا۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب انسان جس کے بارے میں نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں جنت کے سب سے نچلے درجات میں اس کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے نبی کہتے ہیں لمن حسن، کیا یہ گھر ہر انسان کو ملے گا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لمن حسن خلقہ، جو آدمی اپنا اخلاق بہترین بنا لے اسی انسان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات میں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اچھا اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اور آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، ہر نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاقی کو تمام نیکیوں کا مجموعہ بتایا، تاکہ سب سے بہترین نیکی یا تمام نیکیوں کا مجموعہ اچھا اخلاق ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا ایک بار، کہا اللہ کے رسول نیکی کس چیز کو کہتے ہیں اور گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ کا سوال بھی بڑا عجیب ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں البر، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ کیا مطلب؟
اگر انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق ہیں تو نیکی کی راہیں کھلیں گی، نیکی کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی زندگی میں ہر طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ آپ سروے کر لیجیے، آپ تحقیق کر لیجیے، اگر اخلاق اچھا ہے، واقعی وہ اخلاق اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنایا ہوا ہے، اس کی زندگی میں ہر طرح کی نیکیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب سوال کیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ گناہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر لے تو گناہ کے بعد فوراً دل میں یہ کھٹک پیدا ہو، ڈر ہو کہ اگر میں اس گناہ کو کرتا ہوں اور کرنے کے بعد اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کیسا محسوس ہو، یعنی دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ لوگ جان جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یعنی کیا محسوس میں کروں گا، یعنی یہ ڈر، یہ خوف انسان کے دل کے اندر پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے، انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس قدم پھسلنے والا ہے، گناہ کی طرف جانے والا ہے، دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اللہ کی پناہ آج گناہوں کے تمام راستے کھلے ہیں۔ کل تک جو نیکیاں انسان کے گناہ جو انسان سے دور تھے، آج انسان سے قریب ہو چکے ہیں، نیکیاں مشکل ہو چکی ہیں، گناہ آسان ہو چکا ہے۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یا تمام نیکیوں کا خلاصہ اچھا اخلاق ہے۔ ہم میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، تو جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے اس کی خواہش ضرور یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت حاصل ہو جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اچھے اخلاق بنا لے، اخلاق کو سدھار لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت اور مسند احمد کی روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہ انسان ہے، اور کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی انسان ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر اگر اخلاق ہے تو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ انسان دنیا کے اندر یہ کوشش کرتا ہے، اگر پیسہ ہے، دولت ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو ہر انسان اس کی نگاہ میں محبوب بن جائے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جائے۔ لوگوں کا دل پیسے سے نہیں جیتا جا سکتا، لوگوں کا دل شہرت اور نام سے نہیں جیتا جا سکتا۔ جیتنے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں تو آپ لوگوں کا دل جیت جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے۔ آج انسان کوشش کرتا ہے، وہ انسان جو دنیا کے اندر مشہور ہے، چاپلوسی کر کے، قریب ہو کے، کچھ پیسہ خرچ کر کے یا اسی طریقے سے محنت کر کے چاہتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں ہم داخل ہو جائیں، اس کا قریبی بن جائیں۔ پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں دھوکہ کچھ نہیں ملتا، وہ آدمی مشہور ضرور ہے لیکن آپ کو ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ آپ دنیا کے چکر میں ہیں، آپ دنیا کے طور پر آپ اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اخلاق کے طور پر ایک مومن چاہتا ہے کہ مومن بندے سے قریب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولكن يسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق، رواه البزار فی مسند بزار کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کا دل اپنے پیسے کے ذریعے نہیں جیت سکتے ہو، ولیکن یسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق، لیکن
اگر لوگوں کا دل جیتنا ہے تو چہرہ کے اندر، پیشانی کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی اگر کسی سے ملاقات ہو تو مسکرا کر ملا جائے، مسکرا کر ملنا یہ نیکی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے ملاقات کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چہرے پر بارہ بجا ہوا ہے، یعنی خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے۔ کیا لگنے والا ہے؟ کچھ نہیں لگنے والا ہے، نہ محنت ہے نہ پیسہ ہے نہ کچھ نہیں، بس دل کی صفائی ہے۔ آدمی جب بھی ملاقات کرے مسکرا کر ملے، تبسم کا فی وجہہ لک صدقہ، یعنی دوسرے اس کے اندر فرماتے ہیں تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کے لیے محنت نہیں کرنا ہے، صرف مسکرا کر مل لینا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے آنا ضروری ہے، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق بنانا ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند احادیث تھیں جن میں فضیلت بتلائی گئی ہے ان لوگوں کی جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ یہ تو آپ کی تعلیمات رہیں، آپ نے اپنی امت کو بتلایا کہ جو لوگ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے انہیں کے لیے فضیلت، یہ مقام حاصل ہونا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بات اپنی امت کو نہیں بتائے ہیں بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتلائے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، برے اخلاق سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم بارک لنا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔